हैप्पी न्यू ईयर। Celebrations around the world. हैप्पी न्यू ईयर। 2020. कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, बड़ी मज़ेदार कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख आसिफ अली और आप लोग देख रहे हैं आसिफ स्पीक्स यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर ये एक ऐसा त्यौहार है जो अनकरीब या तो आप सुनने वाले हैं या आप कहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये 1 जनवरी की तारीख़ को मनाया जाता है। तो ये मसला इतना आगे बढ़ चुका है और ये त्यौहार इतना ज़्यादा फैल गया है कि अब मुसलमान भी जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और आखिर क्यों शुरू हुआ। सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि कैलेंडर 2 तरीक़े के चलते हैं। एक हिजरी जिसका ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से है, और दूसरा ईसवी जिसका ताल्लुक़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से है। और हैप्पी न्यू ईयर जो मनाया जाता है वो ईसवी कैलेंडर के साल के पहले दिन को मनाया जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये किसने शुरू किया और क्यों शुरू किया। बड़ी मज़ेदार कहानी है। तो होता ये था कि बरतानिया के नेवी के नौजवानों की ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा समंदरों में गुज़रता था। समंदरों में गुज़रने की वजह से समंदरी असफ़ार से जो है वो तंग आ चुके थे और उनको एक घुटन सी महसूस होती थी, और वो लोग मौके की तलाश में रहते थे कि हमें कोई ऐसा मौका मिल जाए जिसमें हम मज़े कर सकें, गाने गा सकें, नाच कूद सकें, शराब नोशी कर सकें और पार्टी वगैरह कर सकें। जैसे कि किसी के बच्चे के पैदा होने की वेट करना, इसी तरह वीकेंड का वेट करना, सालगिरह की वेट करना और इसी तरह क्रिसमस का वेट करना। इस तरह से वो मौके की तलाश में रहते थे। इसी दौरान उन्हीं में से एक नौजवान ने प्लान किया कि क्यों ना हम कुछ अलग करते हैं और कुछ यूनिक करने की तैयारी करते हैं। तो उसने कुछ दिनों के गौर व फिक्र के बाद एक आइडिया अपने साथियों से पेश किया। उसने कहा कि क्यों ना हम हैप्पी न्यू ईयर को मनाते हैं। तो ये आइडिया इतना यूनिक था और इतना अलग था कि उसके सारे साथियों ने इसको पसंद किया। और क्यों पसंद भी ना करते, क्योंकि वो मौके की तलाश में रहते थे, और अगर इसका ये वाला आइडिया पसंद आता और प्लान सक्सेस होता तो उनको एक और दिन ऐसा मिल जाता जिसमें वो मज़े कर सकते थे, पार्टी वगैरह कर सकते थे। तो ये वाला आइडिया शुरू हुआ और सबको पसंद हुआ। तो उसी साल उन्होंने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया। फिर उसके बाद 31 दिसंबर की रात को उन लोगों ने एक पार्टी रखी और उसमें उन्होंने खूब नाचा गाया, शराब नोशी की, अय्याशी की और आपस में एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहना शुरू कर दिया। तो यहाँ से शुरू होता है हैप्पी न्यू ईयर कहने का रिवाज। अब चलिए ये जानते हैं कि ये एक स्पेसिफिक जहाज़ में शुरू होने वाला त्यौहार आखिर इतना बड़ा इवेंट कैसे बन गया। तो ब्रिटिश रॉयल नेवी से शुरू होने वाला ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता करके नेवी के दूसरे जहाज़ों तक भी पहुंच गया और उन लोगों ने भी इसको मनाना शुरू कर दिया। और 31 दिसंबर को न्यू ईयर नाइट जो मनाते हैं उसमें ये जो आसपास के नेवी के जहाज़ होते थे ये सब एक आइलैंड पे जमा होते और सब एक साथ मिलके पार्टी करते, शराब पीते, नाच गाना करते। इस तरह से एक नेवी से शुरू होने वाला ये त्यौहार आहिस्ता आहिस्ता चल के मुल्कों तक भी पहुंच गया, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। इसी के साथ साथ क्रिश्चियन के तकरीबन 192 यानी 192 कंट्रीज़ में जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके ये त्यौहार इतना ज़्यादा फैल गया कि आज मुसलमान भी इसमें शरीक होने में कोई हरज नहीं समझते। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इस ईसवी कैलेंडर को बनाया किसने और ये कब वजूद में आया, और अगर किसी ने बनाया तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम ईसवी से पहले के दौर में चलते हैं और आप जान लें कि ईसवी कैलेंडर से पहले एक कैलेंडर चलता था जिसका नाम था जूलियन कैलेंडर। इसको इन्वेंट किया था जूलियस सीज़र ने
اور اس کیلنڈر کے حساب سے دنیا چل رہی تھی اور اس میں ایک لیپ ایئر بھی تھا۔ آہستہ آہستہ اس میں ایسا ہوا کہ 11 منٹ کا فرق پڑ گیا جو کہ کچھ سینچوریز کے بعد میں نوٹیسیبل ہو گیا، جس کی وجہ سے پرابلم یہ آتی تھی کہ اینول ایونٹس میں اور ریلیجیس فیسٹیولز کو اپنے وقت میں منانے میں تھوڑی سی دقت جو ہے پیش آ رہی تھی، کیونکہ اس میں جو سال ہوتا تھا وہ 365.25 دن کا ہوتا تھا، یعنی 365.25 ڈیز کا جو ہے اس میں ایک سال ہوتا تھا۔ اور اسی غلطی کو جو ہے سدھارنے کے لیے ایک اور آدمی سامنے آیا جس کا نام تھا پوپ گریگوری دی 13۔ پوپ گریگوری دی 13 یہ وہ آدمی تھا جس نے ایک نیا کیلنڈر انٹروڈیوس کیا اور اس میں اس نے اس غلطی کو سدھار دیا جس غلطی کو جولیس سیزر نے فیس کیا تھا۔ اور یہ گریگورین کیلنڈر جس کو آج ہم عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، اس میں وہ غلطی صحیح ہو گئی اور درست ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ پوپ گریگوری دی 13 نے ایک لیپ ایئر بھی انٹروڈیوس کیا، جس کی وجہ سے کوئی وقت میں دقت نہیں آیا، وقت کے سارے حساب جو ہے صحیح چلنے لگے، دنوں کا سارا حساب صحیح رہا، اور اینول ایونٹس اور ریلیجیس فیسٹیولز جو ہے اپنے اپنے وقت میں ادا ہونے لگے۔ اور اسی درستگی کے لیے جو اس نے ایک کام کر دیا تھا، اسی صحیح کرنے کے لیے اور اس کیلنڈر کے صحیح ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کو دوسرے ملکوں نے جو ہے اپنانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے اس کیلنڈر کو اپنانا شروع کیا، اسی طرح اس کیلنڈر کے پہلے تاریخ کو وش کرنا بھی پھیلتا گیا، اور آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ تہوار کتنا زیادہ جو ہے آگے بڑھ چکا ہے۔ اب چلیے یہ جانتے ہیں کہ گریگورین کیلنڈر کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے۔ تو آپ جان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا تعلق بس چھوٹا سا ہے۔ وہ یہ کہ جب انہوں نے کیلنڈر کو انوینٹ کیا، پوپ گریگوری دی 13 نے جب اس کیلنڈر کو بنایا تھا تو اس کا بیس اینو ڈومینائی یعنی دا ایئر آف آور لارڈ کے کانسیپٹ پر رکھا، اور اس کیلنڈر کا جو 0 پوائنٹ ہے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیسس کرائسٹ کے پیدائش کو قرار دیا۔ یعنی اس کیلنڈر کا جو 0 پوائنٹ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال جو ہے انہوں نے طے کیا۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور اس ویڈیو کا سب سے مین پوائنٹ اور اہم حصہ جس پر ہمیں بات کرنی تھی وہ یہ کہ نیو ایئر کے کانسیپٹ پر اسلام کی کیا ٹیچنگز ہیں۔ چلیے آج ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں ایک چیز یہ جان لینا ہے کہ یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے اس سے ہٹ کر اسلام کا ایک خود کا کیلنڈر ہے جس کو ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، اور اس کا حساب جو ہے چاند سے لگایا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت بھی نازل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سال کا حساب 12 مہینوں کا ہے چاند کے حساب سے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خود کا ایک الگ کیلنڈر ہے جو ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے، اور اس کا حساب جو ہے چاند کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ جب اسلام کا خود کا ایک الگ کیلنڈر ہے تو اسلام کو اس چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ وہ کسی دوسرے کیلنڈر کو فالو کرے، اور اگر فالو کر بھی رہے ہیں تو اب ہمیں اس کو وش کرنے کی اجازت جو ہے اسلام نہیں دیتا، کیونکہ اسلام خود اپنے کیلنڈر کے پہلے تاریخ کو بھی وش کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ یہ محض ایک دنیا داری اور فضول خرچی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو چلیے اب اس کے بعد اور ایک پوائنٹ پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھنے والا کیلنڈر تھا تو مسلمان آخر اس کو کیوں نہیں مناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے انسانوں اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے بنایا۔ تو جیسے اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کی اطاعت اور شکر گزاری میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر ہم اس طرح کے
فضول ایونٹس میں اگر ہم اپنے آپ کو ملوث کر دیں گے، اپنے آپ کو لگا دیں گے، تو ہوگا یہ کہ اس کی وجہ سے نہ صرف دنیا داری اور فضول خرچی ہوگی، بلکہ اس بات کا بھی ڈر ہے اور خدشہ ہے کہ آگے چل کر جو ہے یہ چیز ہمیں اللہ سے بھی دور کر سکتی ہے، اور اسلام سے اور ہمارے اپنے کلچر سے جو ہے یہ ہمیں غافل بھی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے قرآن کے 2 آیت بھی آپ کو بتا دیے، اور میں اس کے بعد آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے قوم کی مشابہت کرے گا، دوسرے قوم کے کلچر کو فالو کرے گا، ان کے تہوارات کو فالو کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے اسلامی کلچر کو چھوڑ کر کسی دوسرے کلچر کے ایونٹس میں یا ان کے تہوارات میں اگر ہم شامل ہو رہے ہیں، تو نعوذ باللہ معاذ اللہ اس بات کا ڈر ہے کہ ہم مسلمان ہی نہ رہیں۔ تو اس لیے بھی جو ہے اس حدیث کی بنیاد پر بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہیپی نیو ایئر کو منانا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب جیسے کہ آپ نے سارا کچھ سن لیا اور سارا کچھ آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ کیلنڈر آخر کب شروع ہوا تھا، اس کو کس نے شروع کیا تھا، اور کیلنڈر تو دور، یہ جو ہیپی نیو ایئر بولنا اس کو کس نے شروع کیا تھا، کیسے شروع کیا تھا۔ جیسے کہ آپ نے سن لیا کہ یہ ایک محض اس نیوی نے جو شروع کیا تھا، بس ایک موقع کی تلاش میں اس نے شروع کر دیا تھا، تو کیوں ہم اس کے پیچھے جو ہے اپنے وقت کو ضائع کریں اور اپنے ایمان کا خطرہ مول لیں۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں نے سب کچھ سن ہی لیا، تو اگر آپ کو اسلام کی یہ ٹیچنگز اور اسلام کی یہ تعلیمات اگر آپ کو پسند آئی اور اس تعلیمات نے آپ کے دل کو چھو لیا، تو آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔